السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ کسی پر انگلی اٹھانا اچھی بات نہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ ایگزیکٹلی اسی طرح کے الفاظ دوسری زبان میں ہم نہیں بولتے جس طریقے سے ہم اپنی زبانوں میں بولتے ہیں، اور اسی طرح اس زبان کے بولنے والے بھی وہ الفاظ اس طریقے سے نہیں بولتے جس طرح ہماری زبانوں میں ہوتے ہیں۔ تو ہر زبان کے بولنے والے اپنے انداز کے مطابق کسی زبان کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم بولتے ہیں کہ کسی پر انگلی اٹھانا اچھی بات نہیں ہے تو ہم کہیں گے لا تمد اصابع الاتهام۔ لا کا مطلب ہے مت یا نہیں، تمد اٹھانا یا اٹھاؤ، اٹھانا یا اٹھاؤ، یعنی لا تمد کا مطلب ہے کہ مت اٹھاؤ، مت اٹھانا یا نہیں اٹھانا۔ اصابع انگلیاں، انگلی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب عربی میں اصابع ہی کہا جاتا ہے، بول چال میں جمع کا صیغہ آتا ہے۔ الاتهام، اتہام کا مطلب ہے کسی کو تہمت دینا، کسی کو تہمت دینا، ٹھیک ہے، تہمت جسے کہتے ہیں یا تہمت کہتے ہیں۔ تو کسی پر جو ہے نا انگلی اٹھانا، اس کا مطلب یہی ہے لا تمد اصابع الاتهام، کہ انگلیاں مت اٹھانا۔ کون سی انگلیاں؟ کس چیز کے لیے؟ الاتهام، تہمت کے لیے۔ کس پر؟ اس کے لیے ہم عربی میں جملے بولتے ہیں الگ الگ۔ تو اگر ہم بولتے ہیں کہ کسی پر، تو ہم کہیں گے لا تمد اصابع الاتهام تجاہ ای حد، تجاہ ای حد، تجاہ طرف، ای حد کسی کی طرف، یعنی کسی کی طرف انگلی اٹھانا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لا تمد اصابع الاتهام تجاہ ای حد، یا لا توجہ اصابع الاتهام لأی حد، لا توجہ اصابع الاتهام لأی حد، یا علی ای حد، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا تمد اصابع الاتهام علی ای حد، کسی پر انگلی مت اٹھانا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مبزن، مبزن انک تمد اصابع الاتهام تجاه ای حد، یا مبزن انک تمد اصابع الاتهام علی ای حد، کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم کسی پر انگلی اٹھاتے ہو۔ لا تمد اصابع الاتهام، تو یہ شارٹ کٹ جملہ ہے اور اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے اور یہی بولا جاتا ہے، تو یہی کافی ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم کہتے ہیں کہ علی حد یا علی ای حد چلے گا، لیکن اگر وہ نہ بھی کہیں تو لا تمد اصابع الاتهام تو یہ کافی ہے۔ لا تمد اصابع الاتهام علی ای حد، لا تمد اصابع الاتهام علی ای حد لنہ مبزن، لنہ عیب، یا یہ بھی بول سکتے ہیں کہ عیب انک تمد اصابع الاتهام علی ای حد۔ تو مختلف طریقوں سے مختلف اندازوں کے ساتھ یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ لا تمد اصابع الاتهام، لا تمد اصابع، اصابع صاد، لا تمد اصابع الاتهام۔ عدنا خدمت تقطیع یا قص البلاط، یہ جو پچھلی ویڈیو بنی تھی اس کے کچھ الفاظ تھے جو بھائی نے پوچھے تھے کہ ان کا ترجمہ کیا ہوگا، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے ترجمے دوبارہ بتاؤں۔ تو جو ٹائل شاپ تھی اسی کے متعلق جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ جملے ابھی ہیں جو انہوں نے کامنٹس میں لکھے تھے کہ یہ بھی شامل کر لیں، تو میں اس ویڈیو میں شامل کر رہا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہمارے شاپ میں کٹائی کا کام ہوتا ہے، تو عدنا خدمہ، ہمارے پاس سروس ہے تقطیع، کاٹنے کا یا کٹائی کا، یا قص البلاط، تقطیع البلاط یا قص البلاط۔ عدنا خدمة تقطيع البلاط یا عدنا خدمة قص البلاط۔ سو تقطيع البلاط، اگر ہم بولتے ہیں سو تقطيع البلاط تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کٹائی کا کام کرو یا کٹائی کرو، کس کی؟ ٹائلوں کی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ سو تقطيع البلاط تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹائلوں کی کٹائی کا کام کرو۔ تقطيع کا مطلب کٹائی کا کام، ٹھیک ہے، یا کٹائی۔ قطع کاٹو،
قطع یا اقطع، اقطع بھی بولتے ہیں اور قطع بھی بولتے ہیں، بول چال میں قطع، قطع البلاط، قطع البلاط، تو ہم اقطع بھی بول سکتے ہیں اور قطع بھی بول سکتے ہیں۔ قطع بول چال میں بولا جاتا ہے قطع البلاط، قطع کاٹو، سو تقطع البلاط یا قطع البلاط یا اقطع البلاط۔ گیس ناپو، المکان جگہ، اول شیء پہلی چیز کیا کرو، جگہ ناپو۔ گیس، گیس المکان اول شیء، گیس المکان اول شیء۔ کم کتنی ہے یا کتنا ہے، طول لمبائی، و اور عرض چوڑائی، الغرف کمروں کی، غرفہ کمرہ ہے اور غرف اس کی جمع ہے کمرے، تو کم طول و عرض الغرف، کم طول و عرض الغرف۔ المکینہ مشین، داخل اندر ہے، المکینہ داخل، المکینہ داخل، تو داخل کے بعد ہم جگہ بھی بول سکتے ہیں کہ کہاں پر ہے، مکتب ہے یا محل ہے، شاپ ہے، تو جہاں پر بھی ہے ہم اس کے بعد داخل کے بعد جگہ کا نام لیں گے کہ وہاں پر ہے مشین، تو مکینہ مشین ہے، مشین اندر ہے، المکینہ داخل، المکینہ داخل۔ مگاس، مگاس ناپ، ٹھیک ہے، پیمائش کرنا، مگاسات اس کی جمع ہے۔ اگر ہم مگائیس بولتے ہیں، جو آخر میں لال کلر سے لکھا ہوا ہے مگائیس، تو وہ الگ چیز ہے، وہ مگاس اور مگاسات سے تعلق نہیں ہے اس کا، وہ معیار کو اور سٹینڈرڈ کو کہا جاتا ہے، یوز ہوتا ہے ٹائل کی شاپ میں بھی یہ لفظ کہ ہم سٹینڈرڈ سے کام کرتے ہیں، یا ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، یا ہمارے پاس جو پتھر ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ سے آتے ہیں، یا ان کی ایک خاص معیار ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ناپ تول سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید آئے کہ مگاسات کے بعد مگائیس ہے تو وہ بھی اس کی جمع ہوگی، تو مگائیس الگ چیز ہے، مگاس اور مگاسات جو ہے وہ ناپ کے لیے آتا ہے، اونچائی لمبائی چوڑائی وغیرہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو مگاس بولتے ہیں، مگاس مگاسات، مگاس مگاسات، سین ہے صاد نہیں ہے۔ تو سائڈ، طرف یا کنارہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، مختلف سچویشن پہ الفاظ آتے ہیں اور ہم بولتے ہیں۔ تو سائڈ کے لیے ہم جانب بھی بولتے ہیں، طرف بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زاویہ کارنر کو بولتے ہیں، طرف جو ہے وہ سائڈ کو کہتے ہیں، جانب بھی کہتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ جنب بیتی، میرے گھر کے سائڈ پہ، ٹھیک ہے، وقف جنب بیتی، میرے گھر کے سائڈ پہ کھڑے ہو۔ طرف جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، زاویہ جو ہے کارنر کو کہا جاتا ہے، اور ناحیہ اور نحو جو ہے طرف اور کنارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مختلف سچویشنز پہ اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ بول چال میں سائڈ کے لیے طرف اور جانب ہے، طرف جانب سائڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ جنب بھی بولتے ہیں کہ اس کے سائڈ پہ، مثال کے طور پر جنب المحل، جنب المحل کا مطلب ہے کہ شاپ کے سائڈ پر، ٹھیک ہے، شاپ کے پاس سائڈ پر کھڑے ہوں۔ وقف صوب یا جنب المحل، تو جنب استعمال ہوتا ہے وہاں پہ سائڈ کے لیے، تو طرف جانب یہ دونوں سائڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ زاویہ کارنر ہے، اور ناحیہ اور نحو یہ دونوں جو ہیں طرف اور کنارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ من ناحیہ ثانیہ، کہ دوسری جانب سے یا دوسری سائڈ سے یا دوسرے ہاتھ سے، تو ہاتھ کے لیے ہم بولتے ہیں نا، جو ہمارا ہاتھ ہے اس ہاتھ کے لیے نہیں، لیکن اس کا مطلب ہے نا کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ دائیں جانب یا بائیں جانب یا دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ وغیرہ بولتے ہیں۔ تو ناحیہ جو ہے اس ہاتھ اس ہاتھ، وہاں یہاں، جہاں پہ ہم بولتے ہیں نا کہ اس سائڈ اس سائڈ، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ناحیہ۔ تو یہ الگ الگ سچویشن پہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح نحو ہے، نحو کا مطلب طرف، کنارہ، اور جیسے کہتے ہیں کہ ٹورڈز، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ طرف، جانب، زاویہ کارنر کے لیے ہے، ناحیہ اور نحو، تو یہ سارے الفاظ الگ الگ سچویشن پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، طرف، زاویہ، ناحیہ، نحو، جانب۔ ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں قطعہ، قطعہ، اور اس کی جمع جو ہے قطع، قطع، قطعہ یا قطعہ، ایک کو بولتے ہیں قطعہ، ایک ٹکڑا،
قطعہ ایک ہے، قطع قطع اس کی جمع ہے، قطعہ ایک ہے، قطع اس کی جمع ہے، قطعہ قطع قطعہ قطع۔ یہ پتھر لوڈ کرو اور احتیاط کرو کہیں ٹوٹ نہ جائیں، اس کے لیے ہم عربی میں بولیں گے رکب الاحجار یا حمل الاحجار یا حجارہ یا حجر۔ الاحجار اور الحجارہ جمع ہے حجر کی، اور حجر جو ہے مفرد ہے، ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حجر ایک پتھر، احجار اور حجارہ اس کی جمع ہے۔ تو رکب آپ کو بتایا تھا کہ رکب کا مطلب لوڈ کرو، رکھ دو، حمل لوڈ کرو، وانتبہ کیئر کرو، خیال کرو۔ انتبہ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، وانتبہ اور احتیاط کرو یا خیال کرو یا خیال رکھو، عشان تاکہ ما ينکسر کہ ٹوٹ نہ جائے۔ کیا چیز؟ الاحجار یا حجارہ یا حجر، ٹھیک ہے۔ اگر جمع ہے تو ہم کہیں گے ما تنکسر، عشان ما تنکسر، عشان ما تنکسر۔ لیکن اگر مفرد ہے، ایک حجر ہے، تو ہم کہیں گے عشان ما ينکسر۔ رکب یا حمل الاحجار یا الحجارہ یا الحجر وانتبہ، ٹھیک ہے، وانتبہ عشان ما ينکسر، عشان ما ينکسر یا عشان ما تنکسر۔ منو اللي ما حصل، منو اللي ما حصل، کس آدمی کو نہیں ملا، یعنی کس کو نہیں ملا، کس آدمی کو نہیں ملا۔ منو اللي وہ کون ہے جسے ما حصل کچھ نہیں ملا یا اس نے حاصل نہیں کیا۔ منو اللي ما حصل، منو اللي ما حصل، حصل جس نے حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم بولتے ہیں نا منو اللي ما حصل کہ وہ کون ہے جو نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم صاد پر شد لائیں گے، تشدید لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کس آدمی کو نہیں ملا، یعنی کس کو کچھ نہیں ملا، کس کو نہیں ملا۔ تو اس جملے میں صاد کے اوپر تشدید لانا لازم ہے، اگر نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی کون ہے جو نہیں ملا، منو اللي ما حصل کہ وہ کون ہے جو نہیں ملا۔ لیکن منو اللي ما حصل وہ کون ہے جسے نہیں ملا، وہ کون ہے جسے نہیں ملا، کس کو نہیں ملا، منو اللي ما حصل، منو اللي ما حصل۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے اس سبق میں۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں کامنٹس کے ذریعے، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔